خبر تو لگ بھگ پرانی ہو چکی ہے اور آپ لوگوں کو اس پر بہت ساری ویڈیوز بھی مل چکی ہوں گی کہ ڈیو کی بوتل کو جب آپ سورج کے سامنے یا کسی بھی لائٹ کے سامنے رکھو گے تو آپ کو مسجد نبوی کا مینار نظر آئے گا. اور ایسی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز کی جو ہے نا وہ بھرمار ہے. کوئی خانہ کعبہ دکھا رہا ہے, کوئی کچھ دکھا رہا ہے, کوئی اس کو اللہ کی قدرت بتا رہا ہے, کوئی اللہ کا کرشمہ بتا رہا ہے, کوئی چمتکار بتا رہا ہے. اور بھائی صاحب سوشل میڈیا جو ہے نا انہی ویڈیوز سے بھرا پڑا ہے. بہت افسوس ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر. افسوس کیوں ہوتا ہے کہ جس قوم کو, جس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھو, پہلی وحی ہی نازل ہوئی تھی پڑھو کے نام سے کہ پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. جس امت کو اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا تھا اور جس امت کے پاس قرآن تھا, جس امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سوچو, سمجھو, سیکھو اور اللہ کی قدرت میں غور کرو, بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج اسی قرآن کو ماننے والے, اسی نبی کو فالو کرنے والے, اس قرآن پر ایمان لانے والے بہت ہی جہالت میں گم ہو چکے ہیں. بہت افسوس ہوتا ہے. معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے میرے کچھ ورڈز آپ کو ہرٹ کر جائیں, تکلیف ہو جائے میری باتوں سے, لیکن یہ بالکل سچ ہے. ہر چیز میں ہمیں چمتکار نظر آنے لگا ہے, ہر چیز میں ہمیں کرشمہ نظر آنے لگا ہے. یہ قرآن جو 30 پاروں کا ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے, یہ جو کھلا ہوا معجزہ ہے 1400 سال پرانا, یہ ہمیں معجزہ نظر نہیں آتا. یہ جو ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا تھا, اس کو ہم نے آج سمجھ کر کبھی پڑھا ہی نہیں ہے, اس کا ترجمہ ہمیں نہیں آتا. میرے عزیز بھائیوں, یہ کھلا ہوا معجزہ جو 30 پاروں کی شکل میں ہمارے گھر پر رکھا ہوا ہے, اس میں ہمیں معجزہ نظر نہیں آتا. کتنا افسوس ہوا یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد کہ ایک تو یہ کہ ہمیں علم نہیں ہے, دوسرا سونے پہ سہاگا کہ اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو آدمی عقل کا استعمال کرتا ہے. ایسا کیوں ہوا؟ قرآن و حدیث کو تلاش کرتا ہے, اپنے علماء سے رابطہ کرتا ہے کہ ایسا کیا ہے, کیا واقعی میں یہ کوئی معجزہ ہے, کوئی کرشمہ ہے. لیکن نہیں, بس جو سمجھ میں آیا, جو چیز چلتی ہوئی نظر آئی, ہم نے اس کو دھڑلے سے چلانا شروع کر دیا. آپ دیکھیے وہ بوتل کو لوگ سورج کے سامنے رکھ کے مینار نظر آ رہا ہے. ارے بھائی وہ ریفلیکشن ہے, سورج کی جو ریز ہے, جو کرنیں ہیں وہ بہت تیز ہوتی ہیں اور پانی بوتل کے اندر بہت تھوڑا ہوتا ہے, جس سے اسی بوتل کا جو عکس ہے وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے اندر آپ کو نظر آتا ہے. جب آپ بوتل کو ترچھا کرو گے وہ ختم ہو جائے گا اور ایک ہلکی سی روشنی سے نظر آئے گی. جب آپ اس کو سیدھا کر دو گے, تھوڑا سا آڑا ترچھا کر کے دیکھو گے تو وہ وہی بوتل کا عکس اسی پانی کے اندر نظر آئے گا. اب چونکہ ڈیو کی بوتل کا جو لک ہے وہ بھی کچھ مینارے جیسا ہے, تو وہ اندر صاحب مینار سی نظر آ رہی ہے, لگ بھی رہی ہے وہ مینار سی. اب بس اسی کو کہ اللہ کی قدرت, اللہ کی قدرت, اللہ اکبر, اللہ اکبر. رمضان تمہیں مل گیا, ہمیں مل گیا, یہ اللہ کی قدرت ہے. رمضان میں ہم تراویح میں قرآن پڑھ رہے ہیں, سجدے کر رہے ہیں, یہ اللہ کی قدرت ہے. ہماری اپنی آنکھوں کو ہی دیکھ لے انسان, یہ اللہ کی قدرت ہے, اللہ کا کرشمہ ہے. اپنی ہاتھوں کی جو لکیریں ہیں اس کو دیکھ لے, اسی کو روزانہ دیکھ لے نا کہ یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے. جتنے بھی دنیا میں انسان ہے اس ٹائم اور جتنے قیامت تک انسان آئیں گے, فنگر پرنٹ سب کا الگ الگ ہوتا ہے. یہ سائنسی تحقیق ہے. یہ دیکھو اللہ کی قدرت. قرآن مجید میں اللہ جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ آسمان کو دیکھو اللہ کی قدرت, یہ دیکھو زمین کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بچھا دیا, دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے بڑے بڑے پہاڑوں کو زمین پر جما دیا, یہ چاند, یہ سورج, کہ یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے؟ بوتل میں صاحب آپ کو وہ مینار نظر آ رہا ہے, وہ اللہ کی قدرت ہے. میرے عزیز بھائیوں, نکلو اس جہالت سے, نکلو اس لا علمی سے. آج غیر ہم پہ ہنس رہے ہیں, میڈیا میں یہ ایشو جائے گا نا, دیکھو کیسے تماشا بناتے ہیں وہ. ہم وہ قوم تھے جس نے پوری دنیا کو, جب پوری دنیا جہالت کے اندھیرے میں مبتلا تھی, ہم نے اس کو پوری دنیا کو پڑھنا سکھایا, ہم نے پوری دنیا کو لکھنا سکھایا, ہم نے پوری دنیا کو سوچنا سکھایا, ہم نے پوری دنیا کو سمجھنا سکھایا. اور آج ہم ہی لوگوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم سب سے زیادہ ان پڑھ, ہم سب سے زیادہ جاہل, ہم سب سے زیادہ گوار, ہم سب سے زیادہ گندے. آج پوری دنیا ہم پہ ہنستی ہے کہ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے. سوچو ذرا کہ صحابہ اسی طرح کے تھے؟ کیا صحابہ کا مزاج ایسا ہی تھا؟ کیا صحابہ کا ذہن ایسا ہی تھا؟ نہیں. صحابہ اکرام سب سے زیادہ بہادر, صحابہ اکرام سب سے زیادہ سمجھدار,
صحابہ اکرام سب سے زیادہ محنت کرنے والے، صحابہ اکرام سب سے زیادہ علم والے، صحابہ اکرام سب سے زیادہ علم سیکھنے والے۔ ہم کیا ہیں؟ بس انہی چیزوں کو لے کے بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں۔ اللہ کا کرشمہ نظر آ گیا، اللہ کا قدرت نظر آ گئی، اللہ کی مدد اسی جہالت کی وجہ سے آج ہم لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور دنیا کا علم حاصل کرنا بھی ضرورت کے بقدر ہر مسلمان پر فرض ہے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان تمام جہالت کے کاموں سے نکلو۔ سوشل میڈیا جہاں ایک اچھا پلیٹ فارم ہے، وہیں جو ہے سوشل میڈیا کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ آج عشاء کی نماز کے بعد جب میں تراویح پڑھ کر فارغ ہوا تو بھائی فراز کا میرے پاس کال آیا کہ مفتی صاحب دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے، کیسے مسلمان پاگل بنے ہوئے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے تو نہیں پتا کہ وہ ڈیو کی بوتل پہ جو ہے نا مینار نظر آ رہے ہیں۔ اب ڈیو کی بوتل کا سائز ہی کچھ ایسا ہے، لک ہی کچھ ایسا ہے، اس کا جب ریفلیکشن اندر پڑتا ہے تو وہ ایک مینارہ بن جاتا ہے۔ آپ کسی بھی بوتل کو اٹھا کے روشنی میں رکھو گے، سورج پر رکھو گے، تو اسی بوتل کے سائز کا ایک اندر ریفلیکشن، ایک عکس بن جاتا ہے۔ اب اس کو آپ جیسے دیکھو، کچھ لوگوں نے تو ایڈٹ کر کے خانہ کعبہ لگا دیا، کسی نے جو ہے کچھ اور لگا دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، غیروں کو ہنسنے کا موقع مت دو، اپنے اندر قابلیت پیدا کرو۔ اس وقت کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ علم ہے، وہ ایجوکیشن ہے۔ جہالت کے اندھیروں کو ہم اپنے بیچ سے ختم کریں اور قرآن و حدیث کی روشنی کے ذریعے دنیا کا علم بھی حاصل کریں اور دین کا علم بھی حاصل کریں۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔